رفع السماء بقدرته ودها الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آپ حضرات بس 10-15 منٹ میری طرف توجہ کریں گے تو بات ہوگی، نہیں تو پھر کھانا تیار ہے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اور جو زندگی دی ہے وہ فضول نہیں ہے. جو زندگی دی ہے وہ بے مقصد اور بے معنی نہیں ہے. جیسے آپ میں سے کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوگا، کسی کے پاس گاڑی ہوگی، کسی کے گھر میں گائے بھینس یا بکریاں ہوں گی، تو ہم نے انہیں ایک مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ کی موٹر سائیکل نہ چلے، آپ اس پہ شہر نہ جا سکیں، اس پہ سفر نہ کر سکیں، اس کا کوئی مقصد ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ فضول ہے، میں کیوں رکھوں؟ آپ نے جانور رکھا ہوا گائے یا بھینس، آپ اسے کھل بھی ڈالیں، گنولا بھی ڈالیں، اسے چارہ بھی ڈالیں، دودھ اور اسے پانی بھی پلائیں، وہ دودھ نہ دے، وہ آپ کو منافع نہ دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فضول ہے اس پہ محنت کرنا. نہ یہ دودھ دیتی ہے، نہ یہ موٹی تازی ہوتی، کل کو اس کو بیچ کے میں پیسے کما لوں، کسی کام نہیں آ رہی، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ کھپنا فضول ہے، اس پہ محنت کرنا فضول ہے. ہمیں اللہ نے جو وجود دیا ہے، جو خوبصورت جسم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں آپ کی دیکھ رہی ہیں، کان دیے ہیں وہ سن رہے ہیں، ہاتھ دیے ہیں وہ پکڑ رہے ہیں، پاؤں دیے ہیں وہ چل رہے ہیں. جب ایک موٹر سائیکل فضول نہیں ہو سکتا تو ایک انسان جسے اللہ نے ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہو، وہ کیسے فضول ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ناکارہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے دنیا میں ایسے زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں جو میرا دل کرے گا میں وہ زندگی گزاروں گا، اور جو میرے دل میں آئے گی، میرے من میں آئے گی، میں وہ کروں گا، میں کسی کی نہیں مانوں گا. آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہ مانے تو آپ 2-4 دن کہیں گے بھائی برداشت، پھر آپ کہیں گے جاؤ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ. جب تم نے میری ماننی نہیں ہے، جب تم نے نہ میرا کہا ماننا ہے، نہ گھر میں کوئی کام کاج کرنا ہے، تو مفت کی روٹیاں توڑتے ہو، میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا. ماں بھی گھر سے نکال دیتی ہے، باپ بھی گھر سے نکال دیتا ہے. وہ خالق کائنات جس نے اتنی خوبصورت کائنات کو بنایا ہو، میرے آپ کے لیے سجایا ہو، ہم اپنے آپ کو کیسے فضول سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی میری زندگی کا مقصد بس یہ ہے، میں پہلے چھوٹا تھا تو میں کھیلتا رہا،
میں بڑا ہوا تو میں نے کام کاج شروع کر دیا، پھر شادی ہوئی تو اولاد ہوئی، پھر اپنی اولاد کے لیے میں نے کمانا شروع کر دیا، پھر بڑھاپا، جوانی، جو بچپن تھا وہ جوانی میں چلا گیا، پھر جوانی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، پہلے منہ پہ داڑھی پہ بال نہیں تھے، مونچھیں نہیں تھی، پھر تم بڑے ہوئے تو داڑھی مونچھ آ گئی، پھر یہ کالے بال سفید ہونے لگے، آپ کی آنکھوں کی چمک کم ہونے لگی، پھر جو آنکھیں بہت دور دور تک دیکھتی تھی انہیں اینک کا سہارا لینا پڑا، جن پاؤں پہ آپ چل کے پہلوان بنتے تھے وہ پاؤں جو آپ دینے لگے، وہ ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے لگی، تو انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ پھر ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ میرا دروازہ بھی بجائے گا، وہ نظامی صاحب کے دروازہ بھی بجائے گا، وہ آپ کا دروازہ بھی بجائے گا، اور پھر موت کا فرشتہ، آپ کی زمین دھری کی دھری رہ جائے گی، آپ کی دکان بھری کی بھری رہ جائے گی، آپ کا کام بھرے کا بھرا رہ جائے گا، آپ کے بہن بھائی وہیں ساری اپنا ٹل لگا لیں گے، طاقت لگا لیں گے، زور پیسہ لگا دیں گے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا تو پھر کسی کی نہیں چلنی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بھائیو سب کچھ رہتے رہ جانا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں جانا۔ اب جب آپ کی میری آنکھیں بند ہوں گی پھر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، ہماری بھی قبر کھودی جائے گی، اس میں لٹایا جائے گا، اینٹیں لگا دی جائیں گی، گھڑے لگا دیے جاتے ہیں، مٹی ڈال دی جائے گی، پھر فرشتے آئیں گے، پھر آپ کو اٹھا کے بٹھائیں گے، پھر وہ جو 50-60 سال دنیا میں نے گزارے ہیں، پھر فرشتے پوچھیں گے بتا تمہیں زندگی دی تھی تم نے کیا کیا، تمہیں جوانی دی تھی تم نے کہاں خرچ کی، تمہیں خوبصورت آنکھیں دی تھی وہ کیا دیکھتی رہیں، تمہیں کان دیے تھے وہ کیا سنتے رہے، تمہارے ہاتھ کیا کرتے رہے، تمہارے پاؤں کدھر چلتے رہے، تمہارا ذہن کہاں چلتا رہا، اذان ہوتی تھی تو نے نماز پڑھی تھی، رمضان آیا تھا روزے رکھے تھے، سامنے تمہارے غلط چیزیں ہو رہی تھی تم نے آنکھیں چکائی تھی، یا تمہاری آنکھیں ناچ گانا دیکھنے میں لگی رہی، کان گانے سنتے میں لگے رہے، جسم تمہارا پیسے کمانے پہ لگا رہا، اور پھر آج موت کا ٹائم آ گیا، اور آج یہ قبر کی زندگی میں آگے بتاؤ کیا لے کر آئے ہو۔ میرے بھائیوں زندگی فضول نہیں ہے، ان سوالوں کو تیار کرنے کے لیے میرے اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت زندگی دی ہے، یہ جہان میرے لیے بنایا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اتنی طاقت والا میرا اللہ ہے، کہہ رہا ہے زمین آسمان کو بنانے والا کون ہے، اس میں جو خزانے ہیں وہ کس کے ہیں، میں جسے چاہوں بخش دوں، میں جسے چاہوں عذاب دوں۔ بھائیو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم جو زندگی جی رہے ہیں ہمیں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، ہم جو زندگی گزار رہے وہ میری زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ جیسے موٹر سائیکل کام نہ دے تو ہم بیچ دیں گے، آپ کی بھینس گائے آپ کو دودھ نہ دے، گوشت نہ دے، منافع نہ دے، آپ بیچ دیں گے، آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے آپ گھر سے نکال دیں گے۔ اس لیے اسی طرح اگر ہم نے خالق کی نافرمانی کر دی، اتنی طاقت والے رب کی نافرمانی کر دی، ہم کس کے پاس جائیں گے، ہم کس کو منہ دکھائیں گے۔ آج کوئی طاقت والا میرے اوپر ہو تو میں ڈرتا رہتا ہوں کہ میاں صاحب یوں کر دیں گے، میں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تھانے دار ایسے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اسسٹنٹ کمشنر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں قانون سے نہیں لڑ سکتا۔ کیوں؟ قانون طاقت والا ہے، وہ جو اب اتنی بڑی طاقت والا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جس کی حکمرانی، آسمانوں پہ جس کی حکمرانی، زمین کے نیچے سمندروں پہ جس کی حکمرانی، ساتوں آسمان پہ جس کی حکمرانی، ہوا جس کے تابع، سورج جس کے تابع، چاند جس کے تابع۔ چاند سورج سے تو ہم طاقتور نہیں
نہیں ہیں. تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چاند تم سے بہت بڑا ہے، سورج تو زمین سے پتہ نہیں کتنے لاکھ گنا بڑا ہے. آپ کا رب کہتا ہے اے انسان، یہ چاند سورج میری نافرمانی نہیں کرتے، یہ ستارے میری نافرمانی نہیں کرتے، یہ ہوا میری نافرمانی نہیں کرتی، سمندر کی لہریں اور موجیں میری نافرمانی نہیں کرتی، زمین میری نافرمانی نہیں کرتی. تو 5-6 فٹ کا بندہ ہو کر تو میرے حکموں کو توڑتا ہے، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑتا ہے. یاد کر وہ قبر کی گھاٹی، جب تیرا بھائی تجھے چھوڑ جائے گا، تیری بہن تجھے گھر سے روانہ کر دے گی، تیری ماں تجھے گھر سے روانہ کر دے گی، تیرے دوست تجھے قبر منو مٹی کے نیچے ڈال کے آ جائیں گے، تیرے اپنے چچے مامے تائے بھائی دوست سارے تجھے قبر کی بے رحم اندھیروں کے حوالے کر گئیں گے. بتا اس وقت تیرا ساتھی کون ہوگا؟ کیا جو راتیں تو فلموں میں دیکھ کے گزارتا رہا وہ راتیں تیری سفارش کریں گی؟ وہ کان جن پہ تو غلط سنتا رہا وہ تیری سفارش کریں گے؟ وہ پاؤں جن کے ساتھ تو غلط جگہوں پہ چل کے جاتا رہا، کبھی تیرے پاؤں چوری کو اٹھے، کبھی زنا کو اٹھے، کبھی اللہ کی نافرمانی کے رستوں کو اٹھے، بھائی نہیں کام آئیں گے. تیرا عمل تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، تیرا نیک زبان کا بول تیرے ساتھ کھڑا ہوگا. تو نے کبھی اللہ کی محبت میں آنکھیں بھگوئی ہوں گی تو وہ تیرے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو نے نماز پڑھی ہوگی تو وہ تیری سفارشی بن کے آئے گی. تو نے تلاوت قرآن کی ہوگی تو وہ تیرا سفارشی بن کے آئے گا. اللہ کی قسم تیری دکان تجھے فائدہ نہ دے گی قبر میں، تیرے مال تیری دولت تیرا پیسہ تجھے فائدہ نہ دے گا قبر میں، تیری اولاد تجھے فائدہ نہ دے گی قبر میں. ہاں اگر وہ نیک بن گئی، وہ حافظ بن گئی، اس نے تیرے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور تیرا ماتھا کبھی اللہ کے سامنے جھکا ہوگا تو پھر قبر میں تجھے راحت ہے. اور اگر نافرمانی والی زندگی جیسے ہم گزار رہے اس طرح گزری تو مشکل گھاٹی ہے. یہ ہے سیدنا حسین کا پیغام، یہ ہے کربلا کا پیغام، یہ ہے کربلا کا پیغام کہ اپنی زندگی کو، اپنے دن کو، اپنی راتوں کو حسینی بنا لو بھائیو. اذان ہو تیرے قدم مسجد کو چلے، تیری بہن کا حق ہو تو اسے دینے والا بنے، تیری آنکھوں میں حیا ہو، تیرے دل دوسروں کے لیے صاف ہو، تیرے کان اچھا سنے، تیری زبان اچھا بولے. میرے نبی نے پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، گالی تو دور کی بات ہے، آپ نے کسی کو زبان سے اوئے بھی نہیں کہا. اور ہم نے گالیاں دے دے کے جانوروں کو گالیاں، بھائیوں کو گالیاں، بہنوں کو گالیاں، زبان ہماری کالی ہو چکی. کانوں سے غیبت ہم نے سنی، زبان سے غیبت ہم نے کی، آنکھوں نے غلط ہماری دیکھتی رہی، ہمارے پاؤں غلط رستوں پہ چلتے رہے. وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے میری رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے کہ کماتا رہے حرام، کرتا رہے اکٹھا، لیکن ایک دن یاد رکھ وہ قبر کا اندھیرا ہے. تجھے وہاں جواب دینا ہوگا. تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کر گیا، تو جھوٹ کی گاڑی چلا گیا، تو نے لوگوں کا حق کھا لیا، تو نے غلط منافع کما لیا. لیکن یہ مت بھول کہ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا. یہ نوجوان جنہیں اپنے حسن سے ناز ہے، جو کبھی بال کدھر بناتے ہیں، کبھی کدھر بناتے ہیں، کبھی کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کبھی شیشے کے آگے یوں دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں ایسا لگ رہا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. کس نے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈالی، کسی نے کلائیوں پہ دھاگے باندھے، کسی نے سونا پہنا، کسی نے زنجیریں پہنی کہ لوگ مجھے کہیں یہ بہت سونا ہے. نہیں نہیں، سونے تب بنو گے جب تمہیں اللہ کا نبی کہے گا یہ میرا امتی ہے. جب تم قبر میں جاؤ گے تمہیں فرشتے سلام کہیں گے. یہ آیا ہے زندگی گزار کے، ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں بھائیوں. یہ چونکہ آج 40ویں کا موقع ہے کہ ہمارے ایک بہت بزرگ چلے گئے،
بہت بڑے چلے گئے. یہ موتیں ان جگہوں پہ بیٹھ کے ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. کیا مجھے موت نہیں آئے گی؟ کیا آپ کو موت نہیں آئے گی؟ کیا موت صرف بوڑھوں کو آنی ہے؟ کیا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. یا جوان بھی جاتے دیکھے گئے, یا بوڑھے بھی جاتے دیکھے گئے, یا دودھ پیتے بچے بھی جاتے دیکھے گئے. یہاں مائیں جن کا بچہ 1 سال تھا وہ بھی دم توڑ گئیں. موت کے فرشتے نے معصوم بچوں پہ بھی ترس نہ کھایا. موت کے فرشتے نے درد میں تڑپتی ماں پہ بھی ترس نہ کھایا. موت کے فرشتے نے بوڑھے باپ پہ ترس بھی نہ کھایا. موت کے فرشتے نے جوانوں کی چارپائیاں اٹھا دی. باپ نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے کاندھوں پہ اٹھائے. کہاں پھر رہے ہیں؟ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ نماز میری زندگی میں کوئی نہیں, تلاوت قرآن میری زندگی میں کوئی نہیں, ذکر تسبیح پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں ہوتی. میں بے ایمانی پہ لگا رہا, میں جھوٹ کی گاڑیاں چلاتا رہا, میں سود کی گاڑیاں چلا. کیا کرو گے؟ کہاں لے کر جاؤ گے؟ انجام کیا ہوگا؟ کبھی دیکھا کوئی کفن میں پیسے لے کے ساتھ جا رہا ہو, کوئی زمین کا ٹکڑا ساتھ لے کر جا رہا ہو؟ خالی خالی خالی. کفن کی جیب کوئی نہیں, کفن کی جیب کوئی نہیں. قبر میں غلہ کوئی نہیں, قبر میں بینک کوئی نہیں, قبر میں روٹی کھانے کا نظام کوئی نہیں. بھائیو, اگر دنیا میں حلال کما کے کھایا اور روکھے سوکھا کھایا تو تم کامیاب ہو. زیادہ پیسے جوڑ کے جانے والا کامیاب نہیں, زیادہ روٹیاں کھا کے جانے والا کامیاب نہیں. اگر تم نے اللہ اللہ کے نبی کو راضی کیا, اللہ اللہ کے حبیب کو راضی کیا, تم پیاسے دنیا میں چلے گئے تو تم کامیاب ہو. تم بھوکے دنیا سے چلے گئے تو تم کامیاب ہو. تم گردن کٹوا کے دنیا سے چلے گئے تو تم کامیاب ہو. یہی کربلاؤں کا پیغام ہے, یہی اسوہ حسینی ہے, یہی میرے نبی کے نواسوں کا, یہی میرے نبی کی اہل بیت کا پیغام ہے. آج کربلا کا دن مجھے یہی یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو تمہارے نبی کی اولاد کربلا کی تپتی ریت پہ 72 جانثار 22 اہل البیت جن کی رگوں میں, جن کے سینوں میں مولا علی کا خون دوڑتا تھا, جن کے سینوں میں سیدہ فاطمہ کا خون دوڑتا تھا, انہوں نے اپنی گردنیں پیش کی, اپنے جسم پیش کیے, اپنی اولادیں پیش کی. پانی بند کیا ہوا ظالم نے, ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, پانی سے پیاسے ہیں, لیکن اللہ راضی ہے. تو کبھی ہم نے کہا کہ یزید کامیاب ہوا؟ بتاؤ بھی کبھی کسی نے کہا یزید کامیاب ہوا؟ ہم یزید کو ناکام گردانتے ہیں, ناکام کہتے رہیں گے. اگر کامیابی پیسے میں ہوتی تو یزید کامیاب تھا. اگر کامیابی بھائیوں عہدے میں ہوتی تو یزید کامیاب تھا. اگر کامیابی حکومت میں ہوتی تو یزید کامیاب تھا. لیکن وہ ناکام ہوا. کیوں؟ اس نے اللہ کو کھو دیا, اللہ کے نبی کو کھو دیا. یہاں اہل البیت ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. نواسہ رسول کی گردن پہ تلوار چل رہی ہے, گردن پہ چھریاں چل رہی ہیں, اور ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے ہیں, اور بچے پانی سے ترس رہے ہیں, لیکن اللہ نے انہیں کامیاب کیا. اور قیامت تک ان کے گیت پڑھے, ان کے گیت گائے جائیں گے, ان کے نغمے پڑھے جائیں گے, ان کو سلام کیا جائے گا. کیوں وہ کامیاب ہوئے اور کیسے کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ کربلا ہو یا گھر کا سین ہو یا کربلا کا میدان ہو, جب نماز کا وقت ہوگا تو تجھے اپنے اس ماتھے کو, اپنی اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانا ہوگا. پھر تم کامیاب ہو, پھر تمہیں فرشتے بھی سلام کریں گے, پھر قبر بھی تمہارے لیے جنت کا باغ بنے گی. تمہارے لیے قبر میں راحت کی ہوائیں چلائی جائیں گی, قبر میں سکون کی ہوائیں چلائی جائیں گی. تمہیں فرشتے سلام کریں گے, تمہیں فرشتے سلام کریں گے کہ آجا آجا میرے دوست, ہم تو تیرے منتظر تھے, تو کب آئے گا؟ میرے بھائیوں, ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. میں تمہیں کوئی واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا, میں تو منت کر سکتا ہوں, توبہ کرو اپنی زندگی سے. توبہ کر جو ہم نے گزاری, توبہ کر جو ہم نے گناہ کیے. تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تمہارا رب کہہ رہا ہے تم مجھ سے مایوس نہ ہونا, میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تم سے پیار کرتا ہوں. ہاں تم گناہ کر سکتے ہو, گناہ کر سکتے ہو, کرتے رہو گناہ,
لیکن کبھی تو آؤ نا میرے دروازے پہ, کبھی تو توبہ کرو, کبھی تو تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے کہ میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر میرے بندے, میں تو تیرا منتظر ہوں, میں تو تیری توبہ کا منتظر ہوں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کائنات, جب تیری آنکھ غلط دیکھتی رہی تو اللہ نے آنکھ کو نہیں چھینی, کہ میرے کان غلط سنتے رہے, اللہ نے میرے کانوں کو نہیں پھاڑا, میرے پیٹ میں حرام جاتا رہا, میرے معدے کو بند نہیں کیا, میرے پاؤں غلط میری ٹانگیں چلتی رہی, میرے ٹانگوں کی سکت کو ختم نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہاں تو باپ نافرمانی پہ گھر سے نکال دے اور تیری گائے بھینس دودھ نہ دے تو اسے بیچ دے. وہ رب اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا شہنشاہ, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جس کے ایک اشارے پہ زمین پھٹ جائے, جس کے ایک اشارے پہ سمندر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اتنی بڑی طاقت والا اللہ بادشاہ میری نافرمانی کو دیکھ رہا ہے, آپ کی نافرمانی کو دیکھ رہا ہے, پھر بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا. تو کیا ہوا کہ وہ محبت کرتا ہے, اور کتنی کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ. ایسے رب سے بے وفائی کرتے ہیں, ایسے نبی سے بے وفائی کرتے ہیں جو نہ دنیا میں ہمیں بھولے, جو نہ آخرت میں ہمیں بھولے. ایسے نبی کی ذات کو چھوڑ کے ہم دنیا کی محبت میں ایسے پڑ جائیں کہ نماز بھی قضا ہو اور پھر زندگی بھر قضا ہوتی رہے, جمعہ بھی جائے, بس عید بقرعید کبھی ذہن میں آیا تو آپ مسجد گئے, نہ نماز یاد کی, نہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی, نہ ذکر کرنے کی کوشش کی, نہ اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کی, نہ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کی. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ کیا زندگی گزار, کیا یہ زندگی ہے؟ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ تو ساری زندگی کما 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 کے بوڑھا ہو جائے بندہ, پھر موت کا فرشتہ ہے, بال سفید ہو جائے اور ہاتھ پاؤں کی طاقت ختم ہو جائے اور موت کا فرشتہ کھینچے اور ہم وہ قبر میں جائیں, تو اس کے بعد نہ ہمیں کوئی یاد کرے, نہ ہمارا کوئی نام لے. تو یہ جو 50-60 سال گزارتے ہیں, ابھی آنکھ بند نہیں ہوگی. میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40 عن عمره فیما افنا عن جسده فیما ابلا عن ماله من این اکتسبه من این انفق عن علمه بماذا عمل فی. جب تک میرے نبی نے فرمایا وہ بڑا ہے, وہ چھوٹا ہے, وہ بوڑھا مرا, وہ جوان مرا, جب تک یہ 4 باتوں کے جواب نہ دے گا اللہ کی عدالت لگی ہوگی. کیسی ہے اللہ کی عدالت؟ جیسی میری عدالت ہے. تم وکیل کو زیادہ پیسے دے کے جھوٹ کو سچ کر دو گے, سچ کو جھوٹ کر دو گے, تم جج خرید لو گے, تم رشوت دے لو گے, تم غلط فیصلے صحیح کروا لو گے. نہیں نہیں, تیرے رب کی عدالت لگی ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. قرآن بتا رہا ہے, قرآن کیسی ہوگی تیرے رب کی عدالت؟ فرشتوں کو بھی بولنے کی اجازت نہیں. میں کیا بولوں گا, کمن والی کا رہنے والا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, میں جہاں بھی رہنے والا بن جاؤں, جب میں نے راضی اللہ کو نہیں کیا تو میری زبان وہ بڑے بڑے خاموش, فرشتے بھی صف باندھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, کوئی نہیں اللہ کے سامنے بول سکے گا. آپ کا رب کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا 4 باتوں کی جواب, 4 سوالوں کے جواب جب تک نہ دے لیے کوئی کام نہیں بنے گا. ان عمره فیما افنا, تو یہ 40-45 سال زندگی دی تھی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ تو تم کیا کہو گے؟ اور جی میں چھوٹا سی, چلے اللہ نے کہا میں چھوٹا سا تو 10 سال معاف کیتے, باقی جان رضا دے. پھر آپ کیا کریں؟ میں جی بڑا ہوا تو کھیلنے لگ گیا. نہ میرے بھائی, جس دن تجھ پہ نماز فرض ہوئی فرشتے کہیں گے کیوں نہیں پڑھی تھی زور دے نماز, کیوں نہیں پڑھی سی اثر دی نماز, کی جواب دیا؟ ہاں اسی آخر میں کام سی سانو سردی لگ رہی سی, گرمی لگ رہی سی. میرا نبی پکڑے گا اپنے چھوٹے نواسے کو,
اور میری یہ نسل کربلا میں ذبح ہو گئی. انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. ان کے پاس تو وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہیں، سجدہ دینے کے لیے مصلی کوئی نہیں. انہوں نے تپدی ریت تے سجدے کیتے، تیمم کر تھوڑے پکھے چل دے، ٹھنڈے پانی، پھر بھی نماز تھے. بھائی پیغام ہے کربلا کا، پیغام ہے کربلا. بچے ذبح ایسے نہیں کروائے جاتے. بچے بھی کیسے بچے، ظالموں نے ایک ایک کو کاٹ دیا. پہلے سپاہی لڑتے رہے اللہ کے نبی کے نمازوں کی، پھر جب وہ سارے شہید ہو گئے، 22 افراد اہل البیت کے، 22 وہ 22 جن جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا ہے. 6 بیٹے حضرت علی کے، سیدنا حسین، ابو بکر، عثمان، علی، عبداللہ، عباس، علم بردار، 6 بیٹے سیدنا مولا علی. کتنے پھر دے کیڑی زندگی گزار دے، سازشیں اے کر لیے اے کر لیے، اے بننا نال لگ دے، اگلی کنال لے لو، اگلا قلعہ لے لو، سود تے پیسے لے لو، بینکوں نے پیسے لے لو، حساب نہیں لینا. غلط بل پا دیو، صفر لا کے 17,000 میں 1,70,000 بنا دیو. آپ بہن دا حق کھا لو، آپ بھرا دا حق مار لو، آپ بے ایمانی نال پیسے لے لو، آپ کنک وچ مٹی پا دیو، نرمے اتے پانی چھڑک دیو، تھلے مارا رکھو تے چنگا رکھو. کس لیے رکھی اللہ نے قبر؟ یہ زندگی. بھائی جہاں مرضی بھاگ لو، جہاں مرضی بھاگ لو، جہاں مرضی چلے جاؤ، موت سے نہیں بھاگ سکتے، موت سے نہیں بھاگ سکتے. سکندر اعظم، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سکندر اعظم، ملتان تک علاقے فتح کرتا کرتا آیا. ملتان میں اسے تیر لگا. 33 سال 6 مہینے کی عمر ہے. دنیا کا بڑا بادشاہ، جوانی کی عمر 33 سال، ایک اشارہ کرتا ہے تو ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑا دی. اتنی بڑی طاقت. یہاں سے فتح کرتا کرتا اس نے خواب دیکھا تھا پوری دنیا فتح کروں گا. دنیا کا اکثر حصے کا بادشاہ تھا. پاکستان دا، پنجاب دا بادشاہ کڈا کو، کتنی ان دا پروٹوکول، کتنی اس کی اکڑ، جس کے ایک اشارے پہ کائنات ہل جائے. ہاں وہ جا رہا ہے تو عراق میں پہنچا. عراق میں تو اسے بخار ہو گیا، زخم بگڑا، بخار ہو گیا. تو اس نے سارے حکیم بلائے اور سارے طبیب بلاؤ اور مجھے بس اتنی مہلت لے دو کہ میں اپنے گھر جا کے مرنا چاہتا ہوں، میں یہاں نہیں مرنا چاہتا. بھائی میری ساری بادشاہت لے لو، 20 دن کا ٹائم لے دو، میں 20 دن سے گھر پہنچ جاؤں. اگر نہیں دیا ٹائم موت نے، بھائی موت آ گئی. کیا زندگی ہے؟ نہ نماز آپ پڑھی ہے، نہ روزے آپ رکھی ہے، نہ زکات آپ دئیے، نہ عشر آپ دئیے، جھوٹ آپ بولیے، ناچ گانے اسی دیکھیے، گانے اسی سنیے، غیبت اسی کریے، ناپ کالج کرنی اسی کریے، کنک وچ مٹی پا کے اسی ویچیے، نرمے نو گلا کر کے اسی ویچیے. تے شکوے تھوڑے اللہ نال. جہاں سے رزق کے دروازے کھولنے، دشمنی اس کے ساتھ، اور کہو کہ میرے قرضے اتر گئے اور میں سود بھی لیتا ہوں، برکت بھی نہیں آئے گی، اللہ کی قسم نہیں آئے گی. یہ ہے کربلا کا پیغام. جھوٹ کو جھوٹ کو چھوڑ دو، ظالم کو ظالم کو مقابلے میں ڈٹ جاؤ، بے شک گھر ذبح کروانا پڑ جائے، گھر ذبح کروا دی. کیا زندگی. ایک طرف ظالم کی فوج ہے، ایک طرف 72 ہیں، 40 کٹ چکے ہیں. چالیس کٹ چکے ہیں. پیغام دیا جا رہا ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ یوں دین کو زندہ کیا جاتا ہے. ختم کر. حضرت صاحب
کیا چالیس 72 تھے عورتیں بچے ملا کے، 22 وہ تھے جن کی رگوں میں اللہ کے نبی کا خون دوڑ رہا ہے، حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو ایک ایک لڑتا رہا، ظہر کا ٹائم داخل ہوا تو امام علی مقام نے کہا انہیں شمر سے کہو، سمر ذل جوشن، نماز کا ٹائم ہو رہا، نماز پڑھنے۔ اور نے کہا کوئی نہیں ٹائم دینا، تو کہا نہیں دیتے ہم تو نماز پڑھیں گے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار، پیغام دیا کہ یوں بھی دین کو زندہ کیا جاتا ہے، یوں بھی عمل پہ کھڑا ہوا جاتا ہے، یوں بھی پیغام سنایا جاتا ہے۔ تو آگے کٹ گئے ظہر تک، ایک ایک کر کے، پہلے جان صاحب، پھر اہل البیت، تو سارے 2 بچے، امام زین العابدین اور حضرت حسین کے چھوٹے بچے علی الاصغر 6 مہینے کا۔ امام علی مقام پیاس سے سارا دن اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں، آتا بھائیوں کی، بھتیجوں کی، تو آخری دم تک لڑے، ہمت جواب دے گا۔ ساڑھے گھر سے کہ جنازہ اٹھے ساری ہوش اٹھ جاتی ہیں، تو آخر خیمے کے سامنے بیٹھ گئے، تو چھوٹے بچے کو بلایا پیار کرنے کے لیے، علی الاصغر سے گود میں بٹھا کے دیکھ رہے تھے، ایک ظالم کا تیر آیا تو بچے کا یوں حلق سے پار ہو اور خون کا فوارہ ہاتھ پہ گرتا ہے، تو یہ ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھوں کو، ربنا تقبل منا، اے میرے رب تو اس حال میں ہم سے راضی ہے تو مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ پھر آپ نے خود اپنی جان پیش کی، ظالموں نے وہ ظلم کی انتہا کی، نواسہ رسول کی گردن تن سے جدا کی، جسموں پہ گھوڑے دوڑائے، پانی چھوڑا، انتہا تھی ظلم۔ ہاں یہ پیغام ہے، پیاس سے گئے، بھوک سے گئے، کوئی کہتا ہے نا کام ہو گئے، ادھر بادشاہت ہے، لاؤ لشکر ہے، فوج ہے، جائیداد ہے، کوئی کہتا ہے کامیاب ہوا یزید؟ نہیں کہتا۔ ہاں اللہ کے ساتھ یاری ہے تو پھر یوں عزت مقدر ہوتی۔ یہ وہ محبوب تن تھا جس کے ماتھے پہ کبھی اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، کبھی ہونٹوں پہ بوسہ دیا، کبھی آپ ان کے لیے سواری بنتے، کبھی حضرت اسامہ بن زید صحابی وہ ملنے آئے تو آپ نے یوں چادر لی اوپر دونوں کندھوں کی، تو چادر میں بچے تھے تو وہ ایسے چادر ہل رہی تھی، اسامہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ آپ نے یوں چادر کھولی اور کہا یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اللہم انی احبہما فاحب ان یحبہما، میرے رب میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان دونوں سے محبت کرے میری اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ وہ مقدس ہستیاں جنہیں جنت کی سرداری پیدائشی طور پہ دی گئی، انہوں نے پیغام دیا بھائی نماز نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ محمد سرور صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہم بھائی آج محرم کا دن ہے، توبہ کر لو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، ٹوٹی پھوٹی تسبیح، قرآن پڑھ سکتے ہو تو قرآن، جھوٹ سے توبہ کر لو، سچائی کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، اگرچہ نقصان بھی نظر آ رہا ہو، نقصان نہیں ہوتا، جھوٹ میں اللہ نے ذلت رکھی ہے، سچ میں اللہ نے عزت رکھی ہے، سولی پہ چڑھ کے بھی سچ بولو گے تو عزتوں کی معراج پا جاؤ گے، تخت پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو گے ذلت میرا اور آپ کا مقدر بن جائے گی۔